واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ یہودی لوگ تھے، وہ مسلمان ہو گئے، مکمل مسلمان ہو گئے، مگر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم اسلام تو لے آئے ہیں لیکن یہودی مذہب کی جو رسومات ہیں اور وہ رسومات اسلام سے نہیں ٹکراتی، وہ ہم ادا کرتے رہیں اور مسلمان بھی رہیں۔ مثلا ہفتے کے دن ان کے یہاں شکار کرنا، کوئی کاروبار کرنا حرام، اسلام میں جائز ہے، لیکن ہفتے کے دن کاروبار کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا ان کے مذہب میں حرام تھا، تو انہوں نے کہا اسلام میں یہ پینا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، ہم نہیں پیئیں گے۔ تو اس طرح یہودیت کی بھی بعض باتیں، بعض رسم و رواج اور بعض تہذیب کو ہم اپنائیں گے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے اوپر یہودی کوئی اثر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ آج ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ یہ بھی بڑے عجیب ہم مسلمان ہیں کہ ہم ہیں تو مسلمان مگر ہمارا لباس کافروں جیسا، ہماری شادی بیاہ کی رسم و رواج ہندوؤں جیسی، ہمارے بال کا اسٹائل کسی کافر فلم ایکٹر جیسا۔ تو یہ ساری رسومات اور تہذیب و کلچر جو ہم نے کافروں کے اپنائے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ کر حضور کی سنت کے مطابق پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یہ تو شیطان کا وار ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ یہودی باتیں بھی لے لو، ان کی تہذیب بھی اپنا لو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں آ گئیں اور تم گناہوں میں پڑ گئے، فَاعْلَمُوا، پس خوب جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکیم ہے، وہ عذاب دینے پر قادر ہے۔ یہ لوگ گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ هل ينظرون، کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں، کب وہ توبہ کریں گے؟ الا ان یاتیہم اللہ فی غلل من الغمام، کیا اس وقت توبہ کریں گے جب اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں میں آ جائے، والملائکۃ، اور عذاب کے فرشتے اتر جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ ختم ہو جائے، مہلت ختم ہو جائے، کیا اس وقت توبہ کریں گے؟ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہم قرآن و حدیث پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ملک الموت جب نظر آئیں گے اس وقت توبہ کریں گے؟ حالانکہ اس وقت تو توبہ قبول نہ ہوگی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو، کم آتیناہم من آیہ، ہم نے کتنی انہیں نشانیاں عطا فرمائیں، ایسی نشانیاں بینہ جو بالکل واضح تھیں، مگر انہوں نے ان نشانیوں سے عبرت حاصل نہ کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت تبدیل کرے، جیسے انہوں نے کیا کہ توریت اور انجیل میں تبدیلی کر دی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، بعد اس کے کہ وہ اللہ کی نعمت اس کے پاس آ گئی، پھر اس کو وہ چینج کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ کافر لوگ کیوں توبہ نہیں کرتے اور کیوں وہ آخرت کو ترجیح نہیں دیتے؟ کیوں وہ قبر و آخرت کی فکر نہیں کرتے؟ کیوں انہیں موت نہیں ڈراتی؟ فرمایا وجہ یہ ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ ہو گئی، وہ دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے مرتا ہے۔ یہ تو کافروں کا حال تھا اور ہے، آج کے مسلمانوں کی اکثریت کی بھی حالت یہی ہو گئی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔
یسخرون کے معنی مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا ایمان والوں کا، یہاں مراد غریب مسلمانوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ان کے لیے بلندی کا ذریعہ مال بن گیا۔ اب جو مالدار ہے ان کی نظر میں عزت والا ہے، اب جو غریب ہے چاہے وہ متقی اور پرہیزگار ہو، چاہے وہ کس قدر دینی طور پر کس قدر مقام پر ہو، ان لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مذاق اڑاتے ہیں غریب مسلمانوں کا۔ لیکن دنیا کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کافروں کو بہت مال دیتا ہے اور کبھی کبھی مسلمانوں پر آزمائشیں آتی ہیں، یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ لیکن آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو متقی ہیں قیامت کے دن وہی غالب ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ تو روزی جس کو مل جائے یہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ قارون کے پاس بھی دولت تھی، فرعون بھی مصر کا بادشاہ تھا، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، مگر اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں۔ کان الناس امتا واحدہ، لوگ پہلے ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی امت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دین لے کر آئے، آپ کی اولاد دنیا میں آئی اور آپ اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دیتے رہے، آپ کی اولاد میں اسلام ہی اسلام تھا۔ پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، یہ نبی خوشخبری سناتے ہوئے آئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، سچی کتابیں وہ لے کر آئے، 4 بڑی کتابیں ہیں اور باقی صحیفے ہیں۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ یہ نبی لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، فی مختلفوا فیہ، جس بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کی کتابوں میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی۔ توریت میں اختلاف توریت کے ماننے والوں نے کیا، انجیل میں اختلاف انجیل کے ماننے والوں نے ہی رد و بدل کیا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، روشن واضح نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے اختلافات کر دیے۔ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، جب یہودیوں کا اختلاف عیسائیوں سے ہوا تو انہوں نے توریت میں جہاں جہاں بشارت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور انجیل کی، اس کو مٹا دیا، اور عیسائیوں کا جب یہودیوں سے اختلاف ہوا تو انجیل میں جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام اور توریت کا ذکر تھا وہ اس کو مٹانے لگے۔ آپس کی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے رد و بدل کر دیا۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت عطا فرمائی، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، حق کی ہدایت عطا فرمائی جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے تھے، بِإِذْنِهِ، اپنے فضل سے اور اپنے اذن سے ہدایت عطا فرمائی۔ اس آیت پر ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی ہدایت پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور یہ ہدایت مل جانا یہ اللہ کا کرم ہے، کسی کا کمال نہیں ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں پر مشکلات جب آنے لگی اسلام کی ابتدا میں تو بعض مسلمان پریشان ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے آپ ہمارے لیے دعا کریں، جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، تو ہم پر یہ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ آپ دعا کریں ساری مشکلات حل ہو جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اصول بیان کیا، فرمایا کہ یہ مشکلات تمہارے امتحان کے لیے ہیں، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی امتحانات آئے، وہ امتحان سے گھبرائے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے امتحان کو پاس کرنے کی کوشش کی، وہ آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ امتحان سے گھبرانے والا نادان ہوتا ہے، بلکہ امتحان تو
ایک سند دیتا ہے کہ یہ شخص اس مرحلے کو طے کر چکا ہے، اور جتنا امتحان مشکل ہوگا اتنی ہی اس کی کامیابی کی سند پاورفل ہوگی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے بغیر امتحان کے؟ ولما یاتیکم، اور ابھی تک تمہارے پاس وہ مصیبتیں نہیں آئیں، مثل الذین خلو من قبلکم، وہ مصیبتیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہیں، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، زلزلوا، وہ ہلا دیے گئے، جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا ہوتا گڑھا کھودا جاتا اور کسی کو زندہ گڑھے میں دفن کر دیا جاتا، آرے سے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے، لوہے کی کنگھیوں سے جسم کی کھال ادھیڑی جاتی، مگر کوئی بھی تکلیف انہیں اسلام سے دور نہ کرتی، ایسے وہ اسلام پر مضبوط تھے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یعنی کافر ظلم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پھر بھی وہ اسلام کو نہیں چھوڑتے، اور ہم کتنے نادان ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ دعائیں کرنے لگے، متا نصر اللہ، اے مالک و مولا تو اپنی مدد عطا فرما، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ جب انہوں نے دعائیں مانگی تو انہیں یہ بشارت دی گئی۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو بھی اپنی غیبی مدد عطا فرمائے۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، یعنی کہاں کہاں خرچ کریں۔ یہ سوال صدقہ واجبہ کا نہیں ہے، یہ سوال زکوٰۃ کا نہیں ہے، بلکہ خیرات کا ہے۔ سوال کرنے والے جو سائل تھے وہ بہت مالدار تھے، اور ان کے سوال کا مدعا یہ تھا کہ زکوٰۃ تو میں دے دیتا ہوں، میں صدقہ واجبہ بھی دے دیتا ہوں، میرا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ میں اس مال کو خرچ نہ کروں اور مجھے یہ ذخیرہ کرنا ہو، تو آپ مجھے طریقہ بتائیں میں کہاں کہاں یہ مال خرچ کروں۔ تو قرآن نے ایک اصول بتا دیا کہ صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی مال تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے خرچ کرو گے اور لوگوں کی مدد میں خرچ کرو گے، مسلمانوں کی مدد میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، وہ سب خیرات ہے، اس کا تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما انفقتم من خیر، جو تم بھلائی میں خرچ کرو، فللوالدین، تو سب سے پہلا حق ہے والدین کے لیے خرچ کرو، کہ والدین کو مال دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ والاقربین، اور رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامى، یتیموں پر خرچ کرو۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ والدین پر جو خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ تو والدین کو دے نہیں سکتے، صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے، یہاں مراد زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ کے علاوہ کی بات ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافر پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم نیکی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔